بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ بہشتی زیور کا آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ عقیدوں کے حوالے سے ہم نے اسباق کا آغاز کیا تھا، آج انشاءاللہ آگے دوسرا حصہ اس کا پڑھ لیں گے۔ یہ ولی کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا آخری دن، عقیدہ نمبر 17۔ میں تھوڑا سا دہرا لیتا ہوں۔ یہ مسلمان جب بہت زیادہ خوب عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، دنیا سے محبت نہیں رکھتا، اور پیغمبر علیہ السلام کی طرح خوب تابعداری کرتا ہے، تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہے جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ یعنی ولی جو ہے اس سے بعض اوقات ایسی باتیں سرزد ہو سکتی ہے جو کوئی عام بندہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ عام بندہ وہ باتیں نہیں کر سکتا، وہ کام نہیں کر سکتا، تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور یہ برحق ہے۔ پھر عقیدہ نمبر 18 میں یہ بتا دیا کہ ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے لیکن وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ نمبر 19 میں اہم بات یہ بتائی کہ خدا کا کیسے ہی پیارا ہو جائے، یعنی ولی کتنے ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہو جائے، کتنا ہی اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جائے، جب تک اس کا ہوش و حواس باقی ہے شرع کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی، جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ تو اس میں بڑی اہم بات بتائی ہے۔ آج کل جو ہمارے معاشرے میں غلطیاں وغیرہ پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی ولی چاہے کتنا ہی اللہ کا محبوب بندہ کیوں نہ بنے، شریعت کا وہ پابند رہتا ہے، شریعت کے احکامات کی پابندی کرنا اس کے اوپر ضروری ہے جب تک اس کے ہوش و حواس باقی ہے۔ نماز اس کے لیے ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، کوئی عبادت اس سے معاف نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح گناہ کی جتنی باتیں ہیں وہ سب اس کے لیے کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ یعنی زندگی میں کبھی ایسا کوئی مرحلہ نہیں ہو سکتا کہ ناجائز کام اس کے لیے جائز ہو جائے، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین سے پردہ کرنا، جس طرح عام لوگوں سے پردہ ضروری ہے، اسی طرح پیر سے، شیخ سے، اس سے پردہ یہ بھی ضروری ہے، فرض ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہے کوتاہی کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 20 میں یہ بات بتائی گئی کہ جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی ہے شریعت کے خلاف ہے تو وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اجنبی کی بات دکھائی دے، اجنبی یعنی تعجب خیز، یعنی حیرت انگیز بات دکھائی دے، ٹھیک ہے، یا تو وہ جادو ہے اور یا نفسانی اور شیطانی دھندہ ہے، اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے۔ نفسانی سے یہ مطلب ہے کہ نفس نے کوئی تصرف کیا ہے،
اور شیطانی سے یہ مراد ہے کہ جن وغیرہ اس کے تابع ہوں تو اس نے یہ تعجب کی باتیں دکھا دی ہے. جن وغیرہ اس کے کیا ہوں؟ تابع ہوں، اور اس نے کوئی تعجب وغیرہ کی بات دکھا دی تو اس سے عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اس سے عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. یعنی جس شخص کا عمل شریعت کے خلاف ہے وہ اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو عام لوگ نہیں کر سکتے، یا تو وہ جادو ہے، یا نفسانی ہے، نفسانی تصرف ہے، یا شیطانی چال ہے، اس کے بارے میں ولی اور بزرگ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اصل چیز جو ہے وہ ولی کے لیے شریعت کے مطابق اس کا عمل ہو. داڑھی جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، اس کا رہن سہن جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، اس کے معاملات جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو. اگر وہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، وہ کتنی ہی عجیب و غریب باتیں آپ کو بتائیں یا وہ کریں دکھائیں، تو وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، ولی نہیں ہو سکتا. عقیدہ نمبر 21، کہ ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں. اولیاء کو بعض راز کی باتیں خواب میں یا بیداری میں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں. اگر وہ شرع کے موافق ہو تو قبول ہے، اور اگر شرع کے خلاف ہے تو رد ہے. یعنی اگر وہ الہام یا وہ کشف شریعت کے مطابق ہے تو قبول ہے، یعنی اس کے انکار کی ضرورت نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ماننا ضروری ہے، یعنی انکار نہ کریں، ماننا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں کہ وہ مان لیا جائے. البتہ ایسے الہام کو صحیح سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا جائز ہے. اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر قبول نہیں ہے. شریعت کے خلاف ہے تو پھر رد ہے، قبول نہیں کیا جائے گا اس کو. یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ تو یہ ولی اور اولیاء سے متعلق باتیں تھیں. ولی اور اولیاء سے متعلق جو ہے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے تھا وہ آپ کو بتا دی. تقریباً یہ اس کا خلاصہ آ گیا، ساری باتوں کا خلاصہ آ گیا. اب عقیدہ نمبر 22 جو ہے، یہاں سے بدعات سے متعلق باتیں آ رہی ہیں. بدعات سے متعلق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن اور حدیث میں بندوں کو بتا دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ساری باتیں قرآن مجید میں اور حدیث میں بندوں کو بتا دی ہے. اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں ہے. یعنی کوئی ایسی نئی بات دین میں نکالنا جس کا ثبوت قرآن حدیث سے نہ ہو، نہ ہی صحابہ اور تابعین کے دور میں اس کا وجود ہو، تو وہ درست نہیں ہے. ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں. ایسی نئی بات کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. اور بدعت جو ہے یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. بدعت کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیں. جی آپ ہاں یا نہ میں جواب دے دیا کریں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ سب کلاس میں ہے، سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو.
عقیدہ نمبر 23، اب آسمانی کتابیں ہیں، ان سے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایمان مفصل جو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، تو کیسے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں پہ اتاری، تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں سنائیں، ٹھیک ہے؟ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہے: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آئے گی، یعنی اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی اس کے بعد، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا ہے، یعنی سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں، یہ جو 3 یہاں پہ ہم نے ذکر کی، اس کے علاوہ صحیفے بھی ہیں، تو ان میں تحریف کی ہے لوگوں نے، گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، یعنی اس میں تحریف کی ہے، مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ جس طرح قرآن مجید کی آیت بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب یہ قیامت تک قائم دائم رہے گا، اس کو بدلنے والا کوئی نہیں آ سکتا۔ اب یہ ہماری خوش قسمتی اور سعادت ہوگی کہ اس کی حفاظت ہمارے ذریعے سے ہو، ہمارے بچوں کے سینوں کے ذریعے سے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری خوش قسمتی اور سعادت ہوگی، اس لیے ہمیں دین کا علم سیکھنا چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، قرآنی علوم جو ہے، قرآنی علوم وہ ہمیں سیکھنے چاہیے، تاکہ یہ حفاظت کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ حفاظت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جن افراد کے ذریعے اب جس طریقے سے کریں گے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی، سعادت ہوگی کہ اس کا سینہ جو ہے اس کی حفاظت کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یہ آسمانی کتابوں سے متعلق جو عقیدہ تھا اس کی وضاحت کر دی۔ عقیدہ نمبر 23 آسمانی کتابوں سے متعلق۔ اب عقیدہ نمبر 24 جو ہے، اس میں صحابہ سے متعلق بات ہوگی۔ عقیدہ نمبر 24 میں کیا ہے؟ صحابہ سے متعلق ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہیے، صحابہ سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 24، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں۔ یہاں پہ کس کی قید ہے؟ دیکھنے کی قید ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ دیکھنے کی قید، مسلمان ہونے کی قید ہے۔ اب کافروں نے بھی، مشرکین نے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، لیکن وہ معتبر نہیں ہے۔ جن جن مسلمانوں نے دیکھا ہے، یعنی اسلام کی حالت میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو ہم کیا کہیں گے؟ صحابی کہیں گے۔
اچھا، ایک تو یہ شرط ہے کہ مسلمانوں نے دیکھا ہے، دوسری شرط یہ کہ دیکھنے والا مسلمان ہی مرا ہو۔ دیکھنے والا کیا ہو؟ مسلمان ہی مرا ہو۔ اگر خدا نخواستہ وہ مرتد ہو گیا تو پھر اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اور جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور مسلمان ہی مرا وہ تابعی ہے، اور جس نے تابعی کو مسلمان ہونے کی حالت میں دیکھا اور اسلام ہی کی حالت میں مرا تو وہ تبع تابعی ہے۔ تو ان سب کی بزرگی حدیث میں خصوصیت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا ہے، یعنی صحابہ اس وقت ہوں گے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو ہے یعنی تابعین کا، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ بہترین ہے۔ تو بہرحال ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا ان کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ صحابی کے اوپر یہاں پہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، حاشیہ ہے، یہ ذرا نیچے آپ دیکھیں وضاحت دی ہوگی۔ نمبر 1 میں بشرطے کہ وہ دیکھنے والا مسلمان ہی مرا ہو، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے بات میں نے کی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ یہ جو باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہے ان سب کے حوالے جو ہے عربی میں یہاں پہ بیان ہوئے ہیں۔ اب مثلا نمبر 3 کو دیکھیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، قرآن کی آیت ہے، والذین معه اشداء علی الکفار، یہ سورت کے آخری حصے تک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، ٹھیک ہے، تو میری وجہ سے جو ان سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے بغض رکھے گا، اور جو ان کو تکلیف دے گا تو گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی تو گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے۔ اور وافضل البشر بعد نبینا ابو بکر الصدیق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورین ثم علی المرتضی، یہ سارے حوالے یہاں پہ موجود ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، ریفرنس جسے آپ کہتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہے، یعنی ان کی عظمت اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان سب کی فضیلت حدیث میں خصوصیت کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ محبت کا عقیدہ رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر کبھی آپ پڑھ لیں کہ بھائی ان کے آپس میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ہوا ہے، سننے میں آئے، تو اس کو کس پہ محمول کرنا ہے؟ بھول چوک پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ محمول کرنا، ان کی کوئی برائی نہ کریں۔ آج کل بعض بدبخت لوگ جو ہے صحابہ کی برائیاں کرتے ہیں، تو ان کی کوئی برائی نہ کریں۔ اور ان سب میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیغمبر صاحب کے بعد ان کی جگہ بیٹھے، ٹھیک ہے، یعنی خلیفہ اول جو بنے اور دین کا بندوبست کیا، اس لیے یہ خلیفہ اول کہلاتے ہیں۔ تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے خلیفہ ہے۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیسرے خلیفہ ہے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چوتھے خلیفہ ہے۔ تو اسی ترتیب کے مطابق یہ صحابہ کے درجات ہے۔ یہ 4 خلفائے راشدین اسی ترتیب کے مطابق، پھر دیگر صحابہ جو ہے ان کی باری آتی ہے، عاشرہ مبشرہ ہے، بدری صحابہ ہے،
اور اس طرح مختلف تقسیمات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ نمبر 25، صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجے کے صحابی کے برابر مرتبے میں نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، اللہ کا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کسی ادنا صحابہ ہے، ادنا صحابی، کم سے کم جس صحابی کا رتبہ ہے اس کے رتبے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی اور صحابہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی، یہ سرٹیفکیٹ ان کو مل چکا ہے۔ اب ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والی کہ یہ حق پر تھا، وہ غلط تھا، یہ اس طرح ہے، فلانا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ ہے، ان کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہو کہ ہمیں ان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، ٹھیک۔ اب اس کے بارے میں ہمیں زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل جب محرم کا زمانہ آتا ہے تو بعض بدبخت جو ہے اس کے بارے میں عجیب باتیں وغیرہ کرتے ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور یہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ صحابہ کے والے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ یہ تو صحابہ سے متعلق ہمارے عقیدے کی بات تھی۔ اب اہل بیت سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اہل بیت سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ نمبر 26 میں بیان کیا گیا ہے اس کو۔ اہل بیت سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پیغمبر صاحب کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کی لائق ہے، سب تعظیم کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سب تعظیم کے لائق ہے۔ اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، عقیدہ نمبر 27، اب یہاں سے ایمان سے متعلق باتیں بیان کریں گے۔ ایمان سے متعلق جو ہے بات یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے، یعنی ان سب باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کب درست ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے، سب باتوں کو مان لے، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا، کوئی ایک بات ہو، کسی بھی بات میں شک کرنا اور اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا، اس کا مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو دین کی کوئی بھی بات ہو، آج کل بعض ایسے بدبخت بھی ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ براہ راست قرآن کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے تو بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ علماء اور مولوی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی کے خلاف بات کرنا یہ اصل میں قرآن اور حدیث کے خلاف بات کرنا ہی ہے۔
وہ قرآن پہ اور حدیث پہ مسلمانوں کے ڈر کی وجہ سے بات نہیں کرتا، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ مولوی جو ہے یہ تو دقیانوسی ہے، پرانے زمانے کی سوچ والا ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس طرح وہ بات کرتا ہے۔ اصل میں وہ قرآن اور حدیث پہ ہی اعتراض کر رہا ہوتا ہے، براہ راست اعتراض نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو صحیح مولوی ہوتا ہے، مستند عالم ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، وہ تو قرآن اور حدیث کی باتیں ہی بتاتا ہے، وہ تو دین کی باتیں بتاتا ہے، وہ اپنی طرف سے تو کوئی بات بیان نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ اس پہ اعتراض کرنا اصل میں قرآن اور حدیث پہ ہی اعتراض کرنا ہے۔ کوئی بات آپ کی عقل میں نہیں سمجھ آ رہی ہے، آپ کے سامنے کوئی شریعت کا حکم بیان ہوا، کوئی حدیث کی بات بیان کی گئی، قرآن کا حکم بیان کیا گیا، مسئلہ بیان کیا گیا، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ اس کے خلاف کوئی بات نہ کریں، کوئی مذاق نہ اڑائیں، بلکہ کسی مستند عالم سے پوچھ لیں، معلوم کر لیں کہ یہ کیسی ہے یہ بات، ٹھیک ہے؟ عقیدہ نمبر 28، یہاں سے ایمان کے منافی بعض غلط نظریات کو بیان کر رہے ہیں، ایمان کے خلاف بعض غلط باتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ عقیدہ نمبر 28، قرآن اور حدیث کے کھلے کھلے مطلب کو نہ ماننا، واضح مطلب کو نہ ماننا اور اینچ پینچ کر کے اپنے مطلب بنانے کو مانا گڑنا، یہ بددینی کی بات ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث کی واضح بات کو نہ ماننا، کھینچ تان کے اپنی خواہش کے مطابق اس کا مطلب بنانا، اس کا مطلب گڑنا کہ بھئی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی، یہ بددینی کی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ بددینی کی بات ہے، یہ دین کی بات نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 29، گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے، گناہ کو جائز سمجھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ کو کرنا اور ایک ہوتا ہے گناہ کو جائز سمجھنا۔ وہ گناہ کرنے کی وجہ سے ایمان فاسق ہو جاتا ہے، فاجر ہو انسان فاسق فاجر ہو جاتا ہے لیکن مسلمان رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ کو حلال سمجھ کے کرتا ہے، جائز سمجھ کے کرتا ہے، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا شراب کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اب اگر کوئی مسلمان اس کو پیتا ہے لیکن ناجائز سمجھتا ہے، تو وہ فاسق و فاجر ہے، گناہ کا کام کیا ہے، لیکن اس کا ایمان باقی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے، کوئی آدمی گناہ کو، یہ شراب کو حلال سمجھتے ہوئے پیتا ہے، جائز سمجھتے ہوئے پیتا ہے، تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بہت اہم بات معلوم ہوئی کہ گناہ کو جائز سمجھتے ہوئے کرنا یا صرف جائز سمجھنا، اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اب صرف ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، آپ لوگوں نے سوچنا ہے، توجہ دینی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کو ایجوکیشن ہے، یونیورسٹیوں میں ہمارے بچے بچیاں جاتے ہیں، تو یونیورسٹیوں کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ لڑکے لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں وہاں پہ یا ہوٹلوں وغیرہ پہ جاتے ہیں، کیا اس کو لڑکے لڑکیاں یا ہماری نئی نسل ناجائز سمجھتے ہیں یا جائز سمجھتے ہوئے وہ یہ کام کرتے ہیں؟ ان کے ذہن میں، ان کے گمان میں بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ تو ناجائز ہے۔ لڑکا لڑکی جو ہے ان کا آپس میں مل کے بیٹھنا، اسی طرح گفتگو کرنا، اس کو کیا ناجائز سمجھا جاتا ہے یا جائز سمجھا جاتا ہے؟ اصل میں یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے۔ نامحرم لڑکے اور لڑکی کا آپس میں بات کرنا، گفتگو کرنا، ایک ساتھ بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے۔
لیکن ہماری میڈیا نے اس گناہ کو بار بار دکھایا، بار بار دکھایا، بار بار دکھایا، ڈرامے دکھائے، فلمیں دکھا دی، اس کے ناجائز ہونے کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اب ایک عام سی بات ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو کیا ہماری نئی نسل کی ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے یا ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے؟ بے حیائی جو ہے، حیا جو ہے، یہ ایمان کی حفاظت کی ضامن ہے، اور میڈیا نے ہم سے حیا کی جو صفت ہے اس کو چھین لیا ہے، ہمارے معاشرے سے ختم کر دیا ہے۔ تو جب حیا نہ رہے تو پھر انسان کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی لڑکا لڑکی آپس میں باتوں کو جائز سمجھتے ہوئے کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اس سے ایمان ان کا ختم ہو جاتا ہے، اس سے ان کا کیا ہوگا؟ ایمان ختم ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اور بچوں کو، سب کو سمجھانا چاہیے۔ یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس حوالے سے تفصیل اگر آپ لوگوں نے دیکھنی ہے، غالباً حیا کے حوالے سے پچھلے سالوں میں بیان موجود ہوگا، یوٹیوب پہ میں نے کیا ہوگا، اس میں ساری تفصیل میں نے بیان کی ہے، یہ تو میں نے مختصراً اشارہ کر دیا۔ عقیدہ نمبر 30، گناہ چاہے جتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ عقیدہ نمبر 31، اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا یہ کفر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا، نڈر ہونے سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ کفر ہے۔ یہاں پہ نا امید ہو جانا، اس کے اوپر حاشیت لگایا ہوا ہے، نمبر 1، اس کو دیکھ لیں آپ۔ مطلب یہ کہ آخرت میں میری ہرگز کسی طرح بخشش نہیں ہوگی۔ نا امید ہونے سے کیا مراد؟ کہ آخرت میں میری ہرگز کسی طرح بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ نا امید ہو جانا۔ یہ اس طرح نا امید کرنا یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں کیا ہونی چاہیے؟ امید ہونی چاہیے۔ ایمان خوف اور رجا، یعنی خوف اور ایمان امید کے درمیان کا نام ہے۔ یعنی ہمیں خوف اتنا ہونا چاہیے کہ اگر دنیا میں فیصلہ ہو جائے کہ سب جو ہے وہ جنت میں جائیں گے سوائے ایک بندے کے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں اتنا خوف ہو کہ وہ ایک جو بندہ ہے کہ جو جنت میں نہیں جائے گا وہ میں ہو سکتا ہوں۔ اور امید ہمیں اتنی ہونی چاہیے کہ جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا سوائے ایک بندے کے، تو ہمیں یہ امید ہونا چاہیے کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا۔ ٹھیک ہے؟ تو ایمان خوف اور امید کے درمیان کی حالت کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نہ تو بے خوف ہونا چاہیے اور نہ ہی نا امید ہونا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 32، کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے۔ کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور ان پر یقین کر لینا کفر ہے۔ غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، البتہ نبیوں کو وحی سے، ولیوں کو کشف اور الہام سے، اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم بھی ہو جاتی ہیں۔ غیب کی باتیں جو ہے بعض اللہ تعالیٰ انبیاء کو خود وحی کے ذریعے سے بتاتے ہیں، ولیوں کو کشف اور الہام سے بتاتے ہیں، اور عام لوگوں کو نشانیوں وغیرہ سے کیا ہو سکتی ہے؟ معلوم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کو غیب نہیں کہتے ہیں۔ یہ جو انبیاء کو جو باتیں بتائی گئی ہے
وحی کے ذریعے سے اولیاء کو کشف اور الہام سے بعض باتیں معلوم ہو گئی. اس کو غیب نہیں کہتے ہیں. غیب وہ علم ہے، غیب کی تعریف، غیب وہ علم ہے جو بغیر کسی ذریعے کے براہ راست حاصل ہو. اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جا سکتی. علم غیب جو ہے صرف اللہ کو حاصل ہے. علم غیب سے مراد ہوتا ہے کہ براہ راست بغیر کسی ذریعے سے جو علم حاصل ہو. اگر کسی ذریعے سے کسی کو علم حاصل ہوتا ہے، مثلا انبیاء کو وحی کے ذریعے سے، ولیوں کو کشف اور الہام کے ذریعے سے، عام لوگوں کو نشانیوں کے ذریعے سے، تو یہ علم غیب نہیں ہے، یہ خبر غیب ہے. قرآن مجید میں دو باتیں بیان کی گئی ہے. ایک عالم الغیب کہا گیا ہے، عالم الغیب علم الغیب، اور ایک انباء الغیب یا خبر الغیب، غیب کی خبریں ہیں، اور ایک غیب کا علم ہے. غیب کا علم جو ہے وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. اور غیب کی خبریں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انبیاء کو دی ہے، اور کشف اور الہام کے ذریعے ولیوں کو معلوم ہو سکتی ہے، عام لوگوں کو نشانیوں کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہے. تو اس میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے. علم الغیب صرف اللہ کے لیے ہے، اور انباء الغیب، انباء یہ خبر کو کہتے ہیں. غیب کی خبریں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو دے دیتے ہیں. تو اس میں فرق کرنا، یہ بہت اہم بات ہے. عقیدہ نمبر 34، کسی کو کافر کہنا یا کسی پہ لعنت کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ کسی کا نام لے کے کافر کہنا، کسی کا نام لے کے کیا کرنا؟ کافر کہنا، یا اس پہ لعنت کرنا، یہ بڑا گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پہ لعنت، جھوٹوں پہ لعنت، ٹھیک ہے. اب یہ تو عام ہے، اس میں کسی کو آپ نے مشخص نہیں کیا، کسی کا نام لے کے کافر نہیں کہا، کسی کا نام لے کے اس پہ لعنت آپ نے نہیں کی، ٹھیک. اصل میں یہ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنا، یعنی یوں دعا کرنا کہ فلاں پہ خدا کی لعنت ہو، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو جن کا نام لے کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، ان کو کافر کہنا یا ان کو ملعون کہنا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بڑی اہم بات بتائی ہے، امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی یہ بھی. عقیدہ نمبر 35، اب قبر کے حوالے سے، قبر کے حالات سے متعلق کچھ عقائد بیان کر رہے ہیں. جب آدمی مر جاتا ہے، جب آدمی مر جاتا ہے، اگر گاڑا جائے تو گاڑنے کے بعد، گاڑا جائے تو گاڑنے کے بعد، اور اگر نہ گاڑا جائے تو جس حال میں ہو، اس کے پاس دو فرشتے، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے. مطلب یہ کہ جب آدمی مر جاتا ہے، گاڑنے سے مراد اگر اس کو دفن کیا جائے تو دفنانے کے بعد، اور اگر نہ دفنایا جائے تو جس حال میں ہو اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہیں گے. اب تین سوالات پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے. اب یہ مختلف اقوال ہے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دکھا کر یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، یا حالات بتا کر، ٹھیک ہے. یہ دونوں، یہ اقوال بھی ہے، اور ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ خود بخود آدمی کا ذہن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی جائے گا۔ اگر مردہ ایماندار ہوا، یعنی ایمان کی حالت میں مرا ہے، تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کی چین ہے، ٹھیک ہے، سکون ہوگا، چین ہوگا۔ جنت کی طرف جو کڑکی ہوگی وہ کھول دیتے ہیں، جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور وہ مزے میں پڑ کے سوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان افراد میں شامل فرما دے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہوا تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، پھر اس پہ بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما دے۔ اور بعض افراد کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے، بعض افراد کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ مگر یہ سب باتیں مردے کو معلوم ہوتی ہے، ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے، اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عذاب قبر کے حوالے سے بات بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اب یہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ کیسے عذاب ہو رہا ہے۔ تو جس طرح ایک آدمی سو رہا ہو، وہ خواب میں پتہ نہیں کبھی کہاں پہنچا ہوتا ہے، کبھی کہاں پہنچا ہے، کبھی حرم شریف میں ہوتا ہے، کبھی بیت اللہ شریف میں ہوتا ہے، کبھی کس جگہ، کبھی کس جگہ، ساتھ میں آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں خبر کہ بھئی یہ آدمی کہاں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو اسی طرح قبر میں بھی عذاب ہو رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن دنیا والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی کیا کیا باتیں وہاں پہ ہو رہی ہے، کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، تو وہ ثابت ہے قرآن حدیث سے۔ عقیدہ نمبر 36، مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام کے وقت مردے کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے دکھلایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھلا کے خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان افراد میں شامل فرما دے، اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر اور حسرت بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عقیدہ نمبر 37، یہاں سے ایصال ثواب سے متعلق بات ہوگی۔ مردے کے لیے دعا کرنے سے، کچھ خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ یعنی مردے کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، تو اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے، اور اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کو کیا ہوتا ہے؟ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ یہ حاشیہ نمبر 3 میں یہ بھی لکھا کہ ایسے ہی قرآن شریف وغیرہ پڑھ کے بخشنے سے، ٹھیک ہے، دعا کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اور قرآن مجید پڑھ کے ثواب بخشنا۔ عقیدہ نمبر 38، یہ یہاں سے قیامت کی علامات کو بیان کر رہے ہیں، یہاں سے کیا کر رہے ہیں؟ قیامت کی علامات وغیرہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتائی ہے، سب ضرور ہونے والی ہے، یعنی وہ سب نشانیاں جو ہے ضرور پوری ہوں گی۔ امام مہدی علیہ السلام کیا ہوں گی؟ ظاہر ہوں گے، اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے، یعنی قیامت کے قریب تک مہدی ظاہر ہوں گے، خوب انصاف سے کیا کریں گے؟ حکومت کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا، دنیا میں بہت فساد مچا دے گا،
اس کے مار ڈالنے کے واسطے، یعنی مارنے کے لیے حتیثہ علیہ السلام آسمان پر سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، یہ اس زمانے کا کیا ہے؟ محاورہ ہے۔ بڑے زبردست لوگ یعنی بڑے فسادی لوگ ہیں، بڑے فسادی لوگ ہیں، وہ تمام زمین پہ پھیل پڑیں گے، بڑا اودم مچا دیں گے، یعنی بہت فساد جو ہے وہ مچائیں گے۔ پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہوں گے، اور ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا، یعنی سورج جو ہے کہاں سے نکلے گا؟ مغرب کی طرف سے۔ اب تو مشرق کی طرف سے نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے سورج؟ صبح سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق کی طرف سے نکلتا ہے یا مغرب کی طرف سے؟ جی آپ بتائیں۔ جی، تو یہ سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، یہ بھی کیا ہے؟ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ قرآن مجید اٹھ جائے گا اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، اور اس کے سوائے اور بہت سی باتیں ہوں گی، اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ نشانیاں وغیرہ جو ہے وہ بتائی گئی ہے علامات قیامت سے متعلق۔ اب قیامت سے متعلق بات یہاں پہ بتا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے عقیدہ نمبر 39 میں، جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ ساری بات، قیامت کا کیا ہو جائے گا؟ سامان شروع ہو جائے گا، یعنی قیامت کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور جو ہے وہ پھونکیں گے، اور یہ سور ایک بہت بڑی چیز سین کی شکل پر ہے۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین اور آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائے گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پہ رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت پہ گزر جائے گی۔ ٹھیک ہے، عقیدہ نمبر 40، یہاں سے شفاعت سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تمام عالم پھر پیدا ہو جائے تو دوسری بار پھر سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا، یعنی کائنات ساری پیدا ہو جائے گی، مردے زندہ ہو جائیں گے، قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کے سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جاویں گے۔ آخر ہمارے پیغمبر صاحب سفارش کریں گے، ترازو کڑی کی جائے گی، بھلے برے عمل تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ ٹھیک ہے، بعض بے حساب جنت میں جائیں گے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ نیکیوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں اور بدوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی برے اعمال کا، برے لوگوں کا جو نامہ اعمال ہے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ پل صراط پہ چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کے بہشت میں پہنچ جائیں گے، یعنی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جو بد ہے وہ اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے، جو برے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ادھر سے ہی دوزخ میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما دے۔ سمجھ آ رہی سب کو؟ عقیدہ نمبر 41، یہ دوزخ سے متعلق، یہ کس سے متعلق بات کر رہے ہیں؟ دوزخ سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ دوزخ پیدا ہو چکی، یعنی اب دوزخ موجود ہے،
اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے، خواہ کتنی ہی بڑے گنہگار ہوں، اور جو کافر اور مشرک ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی۔ یعنی دوزخ میں جو بھی مسلمان جاتا ہے جن میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا، وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کے بالآخر وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ حتیٰ کہ فرشتوں کو کہا جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ بھائی جس میں ذرا برابر بھی ایمان جو ہے آپ کو کسی دوزخی میں نظر آتا ہے، اس کو بھی نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ آخر پھر ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ ایسے افراد ہوں گے جن میں ایمان جو ہے وہ فرشتوں کو بھی نظر نہیں آئے گا، فرشتوں کو بھی نظر نہیں آئے گا کہ ان میں ایمان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر کچھ افراد کو کیا کریں گے؟ جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے، لیکن وہاں پہ صرف کافر اور مشرک رہیں گے۔ اس لیے ایمان جو ہے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور ہمیں بغیر کسی حساب کے جنت میں پہنچا دے۔ عقیدہ نمبر 42 میں جنت سے متعلق بات کی گئی ہے۔ بہشت بھی پیدا ہو چکی، یعنی جنت، اور اس میں طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں، اور بہشتیوں کو یعنی جنتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ عقیدہ نمبر 43، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے۔ یہاں سے گناہوں سے متعلق جو ہے بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پہ سزا دے دے یا بڑے گناہ کو اپنے مہربانی سے معاف کر دے، اس پر بالکل سزا نہ دے، یعنی چھوٹے گناہ پہ بھی سزا دے دے یا بڑے گناہ کو بھی اپنے مہربانی سے معاف کر دے، اس پر بالکل سزا نہ دے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، ٹھیک ہے، گناہ گناہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہ انسان کے تباہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حالت میں ہر گناہ سے بچنا چاہیے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے، اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ چنگاری جو ہے چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، اگر کپڑوں میں ہمیں کہیں نظر آ جاتی ہے، ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ بھی گھر کو جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی یہ چھوٹا گناہ ہے آپ کرتے رہیں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچانا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 44، شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا اپنے مہربانی سے معاف کر دے گا۔ اچھا، یہ شرک اور کفر کا گناہ انسان جب زندہ ہوتا ہے شرک سے توبہ کر لیتا ہے، کفر سے توبہ کر لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو زندگی میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ زندگی میں کیا کر دیتا ہے؟ شرک اور کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے جب انسان توبہ کر لے اس سے۔ یہ کب معاف نہیں کرتا؟ مرنے کے بعد شرک اور کفر کے گناہ کو معاف نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اگر زندگی میں انسان شرک سے توبہ کر لے، کفر سے توبہ کر لے، تو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا؟ معاف کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے بھی کافروں کے واقعات آپ لوگوں نے پڑھے ہیں کہ وہ کفار کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے، لیکن اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے ایمان لے آیا، دین کا کوئی عمل نہیں کیا، مسلمانوں کے ساتھ اب کافروں کے خلاف لڑنے لگا، اسی حالت میں ان کی شہادت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا، حالانکہ انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر 45، کسی کی جنتی ہونے سے متعلق جو بات ہے، جن لوگوں کا نام لے کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہشتی ہونا بتلا دیا ہے، جنتی ہونا، ان کا جنتی ہونا بتایا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے بہشتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے۔ ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں جنتی ہونے کا یقینی اور قطعی حکم نہیں لگا سکتے۔ البتہ
اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا چاہیے. اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے. عقیدہ نمبر 46. اب جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جو بہشتیوں کو نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے. اس کی لذت میں تمام نعمتیں ہیچ معلوم ہوگی، کچھ بھی معلوم نہیں ہوگی. یعنی اس کی لذت کے مقابلے میں تمام نعمتیں بے حیثیت معلوم ہوں گی. عقیدہ نمبر 47. ٹھیک ہے. دنیا میں جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا، اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. اور نہ کیا کر سکتا ہے؟ کوئی دیکھ سکتا ہے. عقیدہ نمبر 48 خاتمے سے متعلق ہے. یہاں پہ عمر بر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو، مگر جس حالت میں خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق اس کو اچھا برا بدلہ ملتا ہے. اصل خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی عاقبت اور خاتمے پہ نظر رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے بعض اوقات کوئی آدمی اچھے اعمال کر رہا ہوتا ہے، نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، لوگ اس کے اوپر حسرت کرتے ہیں کہ کتنا نیک آدمی ہے. پھر یکایک آخر میں ایک عمل کر جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ برا ہو جاتا ہے اور وہ دوزخی بن جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی فاسق فاجر ہوتا ہے، پوری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں اس کا خاتمہ اچھا ہوتا تھا اور وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. وہ حدیث میں آپ لوگوں نے یہ واقعہ بھی پڑھا ہوگا کہ ایک صحابی تھا کہ وہ ایک غزوے میں بہت زیادہ کفار کے خلاف لڑائی جھگڑا کر رہا تھا. کبھی ایک کو پچاڑ دیا، کبھی دوسرے کو مار دیا، کبھی تیسرے کو. صحابہ کو حسرت ہونے لگی کہ آج تو میدان اس نے مار لیا، آج میدان اس نے مار لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، یہ دوزخی ہے، اس طرح کوئی بات کی ہے. تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، لیکن چونکہ صحابہ کو تو آپ کی بات پہ یقین تھا، تو ایک دو یا تین صحابی اس کے پیچھے لگے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے ہیں، صادق ہے، امین ہے. تو انہوں نے یہ بات کی ہے، کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہوگا کہ اس طرح بات کی ہے. تو بہرحال وہ دو تین صحابی اس کے پیچھے چلے کہ کیا کرتا ہے. تو وہ آخر میں جب جنگ ختم ہو گئی، زخموں سے چکنا چور ہو چکا تھا. اب وہ زخموں کو برداشت نہیں کر سکا، اپنے خیمے میں پہنچا، وہاں پہ تلوار جو ہے وہ سیدھے یہاں پہ رکھی اور اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا، یعنی خودکشی کر لی. تو وہ صحابہ آپ کے پاس بھاگتے ہوا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا کہ اس نے خودکشی کر لی. تو اس لیے ہمیں اپنی خاتمے کو دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے اعمال کی طرف نظر نہیں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حسن خاتمے کی طرف دیکھنا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یا آخری عقیدہ پڑھ لیں گے. عقیدہ نمبر 49 یہ توبے سے متعلق ہے. آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کر لے یا مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے. البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے، اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان. ٹھیک ہے. یہ فرعون جب وہ غرق ہونے لگا تھا تو اس وقت بھی وہ یہ کہنے لگا کہ آمن تو برب موسیٰ، کہ میں موسیٰ کی رب پہ ایمان لے آیا ہوں. تو اس وقت پھر توبہ کا اعتبار نہیں ہوتا. جب موت کے فرشتے آپ کو دکھائی دینے لگ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس وقت کا کہ توبے کا اور ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ جو اہم عقیدے تھے وہ آپ سب کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں. امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. تو ان سب کو آپ لوگوں نے دوبارہ مطالعہ کرنا ہے، پڑھنا ہے، بار بار آپ دہرا لیجئے گا. پورا ہفتہ آپ کے پاس ہوگا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہے پھر یہ فصل سے شروع کریں گے. یہ کفر اور شرک کی باتیں، اس کا بھی مطالعہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. کفر اور شرک کی باتیں، اس کا مطالعہ کر لیں. یہ صفحہ نمبر 56 اس کا بھی مطالعہ کر لیں. اس طرح بدعتوں اور بری رسموں اور بری باتوں کا بیان 57 صفحہ نمبر 57 اس کو بھی دیکھ لیں. صفحہ نمبر 58
بعض بڑے بڑے گناہوں کا بیان جن پہ بہت سختی آئی ہے، کبیرہ گناہ جسے آپ کہتے ہیں، صفحہ نمبر 59 کہتے ہیں یا 49 جو بھی ہے، یہ وضو کے بیان تک آپ لوگ دیکھ کے آ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ آئندہ ہفتے انشاءاللہ وضو کے بیان تک ہم پڑھ لیں گے۔ آج کے سبق کی سمجھ آ گئی سب کو؟